یہ 2000 BC کی بات ہے کہ جب طوفان نوح کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب پر ایک ایسی قوم پیدا فرمائی جو دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور، مضبوط اور توانا افراد پر مشتمل۔ یہ لوگ جسمانی خوبصورتی، سرخ سفید رنگت اور وضاحت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ مال و دولت کی فراوانی، شاندار تہذیب اور ہر نعمت اور ایسو انہیں میسر تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان جیسی کوئی اور قوم کوئی ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ قوم عاد کے مطابق تفصیل سوائے قرآن کے کسی اور مذہبی یا قدیمی تاریخی کتب میں نہیں ملتی۔ اس لیے اس قوم کی حالت کا نقشہ یا تو قرآن کے ذریعے بن سکتا ہے یا پھر ان اثاریے کے ذریعے جو ماہر علم یا آثار ان کے بارے میں حاصل کی گئی۔ محتن لکھتے ہیں کہ عاد نام کا ایک شخص حضرت نوح کی چوتھی نسل میں ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا۔ چنانچہ اس شخص کی اولاد اور اس کی پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ وہ رابی تھے جو بہت لمبے اور مضبوط ستون پر قائم کردہ عالیشان محلوں میں رہا کرتے تھے۔ قرآن میں انہیں ارم ذات عماد یعنی ستون والے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ارم ان کا بہت خوبصورت شہر تھا جس کے آثار 1984 میں اسپیس شٹل چیلنجر کی مدد سے دریافت کیے گئے۔ یہ علاقہ آج کل عمان کا حصہ ہے۔ بحر عرب اور بحر احمر کے درمیان عمان، حضرموت اور یمن تک ایک وسیع صحرا ہے جسے صحرا العرب کے الخالی کہتے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑے صحراؤں میں سے ایک ہے جس کا رقبہ ایک موٹا اندازے کے مطابق 65 لاکھ مربع میٹر ہے۔ اس صحرا میں سفید اور باریک ریت کے ہزاروں فٹ اونچے پہاڑ نما ٹیلے ہیں جہاں کوئی بھی پھینکی جائے تو منٹوں میں غائب ہو جاتی۔ کسی زمانے میں یہ دنیا کا سرسبز شاداب علاقہ تھا اور وہاں یہ قوم عاد آباد آج بھیانک صحرا اللہ کی کھلی نشانیوں میں سے ایک ہے اور اہل زمین کے لیے جائے عبرت۔ اور قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ جو اس ارم کو ستون والے تھے جن کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ بعض مفسر لکھتے ہیں ارم عاد کے دادا کا نام تھا جیسا کہ ان کے شجرہ نسب میں فرمایا گیا ہے۔ کچھ محکمین کا خیال ہے کہ ارم قوم عاد کے شاہی خاندان کا لقب تھا۔ حالیہ دور میں ایک شہر کے زیر زمین آثار دریافت ہوئے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے اس شہر کی فصیل پر 30 ستون یا مینار بنائے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے یہ شہر شداد نے خصوصی اہتمام کے ساتھ بسایا تھا جو اس قوم کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ قد و قامت اور جسمانی قوت کی لحاظ سے دنیا میں اس کا کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا۔ اس طرح اس قوم نے جس معیار اور انداز کی تعمیر کی ایسی تعمیر اس سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہیں کی۔ شاید اسی لیے یہ جگہ شداد کی جنت ارضی کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اس نقد جنت کو اختیار کر لے۔ مگر جب یہ عالیشان محل تیار ہو گئے اور شداد نے اپنے روسائے مملکات کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ سب ہلاک ہو گئے اور وہ محل بھی ملیا میٹ ہو گئے۔ اس اعتبار سے اس آیت میں قوم عاد پر آئے ایک خاص عذاب کا ذکر ہوا ہے جو شداد بن عاد اور اس کی بنائی ہوئی جنت پر نازل ہوا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق عاد کے بیٹے شداد نے جب جنت کے نام اور خصوصیات کے مطابق سنا تو اس نے زمین پر ایسی ہی جنت بنانے کا ارادہ کیا اور عدن کے کسی صحرا میں تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ 300 سال کی لگاتار محنت کے بعد اس نے دنیا میں ایک خوبصورت جنت بنا دی جس میں شاندار محل بھی تھے اور باغات بھی۔ شداد کی عمر 900 سال ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے قوم عاد کے لوگوں کو جنت کی دیدار کی دعوت دی۔ مقرر وقت پر وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جنت کی طرف روانہ ہوا۔ شہر ارم کے عالیشان دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ رب الجلال کی عذاب نے آ گھیرا اور شداد اپنی جنت کے ساتھ زمین میں ہی زندہ دفن ہو گیا۔ طوفان نوح کے بعد
قوم عاد پہلی قوم تھی جو بتوں کی پوجا کرنے لگی تھی۔ علامہ جلال الدین سوتی اپنے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قوم عاد نہایت ہی زورآور اور بہادر قوم تھی اور سب بت پرست تھے۔ مختلف کتابوں میں ان کے بتوں کی مختلف نام بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ نے ان کے بتوں کے نام سدا، سمود اور ہیرا بتائے ہیں۔ کسی کی رائے کے مطابق ان کے معبود بھی قوم نوح کی طرح پتھر کے 5 بت یعنی سوا، یوس، یک اور نصر تھے۔ کفر اور شرک کے سمندر میں ڈوبی ہوئی قوم عاد جب اپنی بدعمالیوں کی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قوم کے ایک نیک اور صالح بندے کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود قوم عاد کے سب سے مضبوط شاخ کلو کے ایک خوبصورت اور وسیع شخص تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھائیو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ قوم عاد کے سرداروں نے جواب دیا، تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہماری نظر میں تم جھوٹے ہو۔ حضرت ہود نے کہا، میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں اور اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ وہ کہنے لگے، تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرے۔ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ حضرت ہود ان سے نصیحت کر رہے، کبھی انہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں یاد دلاتے رہے تو کبھی عذاب الہی سے ڈراتے رہے اور کبھی طوفان نوح کی ہولناک حوالات کا ذکر فرماتے رہے، لیکن وہ اپنی طاقت پر گھمنڈ میں اندھے اور بہرے بنے رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کی قوم عاد نامک ملک میں گھمنڈ کرنے لگی اور کہنے لگی، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ قوم عاد کے 13 خاندان آمان سے لے کر یمن تک طویل علاقے میں بستیاں بنائے ہوئے تھے۔ سرسبز شاداب کھیت کھلیان، پھلوں اور پھولوں سے لدے باغ، میٹھے پانی کی نہریں، خوبصورت آب و ہوا اور تندرست و توانائی لوگ، یہ سب انہیں گھمنڈ میں ڈالنے کے لیے کافی تھا۔ حضرت ہود نے انہیں راہ راست پر لانے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن قوم عاد انہیں جادوگر سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کے پتھر کی بتوں نے انہیں دیوانہ بنا دیا ہے۔ وہ لمحہ بھی آ گیا جب حضرت ہود نے اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، اب تو میری مدد کر۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور قوم عاد پر عذاب کی شروعات ہوئی۔ بادلوں کے فرشتوں کو حکم ملا کہ اب بارش نہ ہو، چشموں کی فرشتوں کو حکم ہوا کہ ان کے چشمے آبشاروں کو سوکھا دیا جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہریالی ویرانی میں بدل گئی، مویشی مرنے لگے اور اناج ختم ہو گیا۔ پوری قوم سوکھے کا شکار ہو کر پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ 3 سال تک چلتا رہا، لیکن قوم عاد کی یہ پریشانی دیکھ کر نبی کا دل بہت دکھی ہوا۔ مسلسل واعظ و نصیحت کرتے رہے اور فرماتے کہ میری قوم اپنے پروردگار سے بخش مانگو اور پھر ان کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے مینائیں برسائے گا اور تمہاری طاقت اور قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ وہ کہنے لگے، حد تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے، ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ تو اپنے معبود کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب کر کے دیوانہ بنا دیا ہے۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ قوموں کو جب کوئی مشکل آتی تھی تو وہ بیت اللہ شریف جا کر اللہ کے آگے آواز جاری کرتے تھے اور ان کی مشکل رفع ہو جاتی تھی۔ یعنی کافر قوم بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی تھی کہ اس ارض و سامان کا مالک ایک قوت موجود ہے۔ چنانچہ قوم عاد کے 70 افراد مکہ مکرمہ پہنچے، جہاں معاوضہ بن بکر کی حکومت تھی۔ معاویہ کی ماں کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ معاویہ نے ان کے خوب اور بھگت کی اور وہ لوگ 1 ماہ تک وہاں رہے اور بارش کے لیے دعا مانگتے رہے۔ دعا کرنے والے کا سردار کا نام کیل بن عمبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 رنگوں کے بادل بھیج دیے، سفید، سرخ اور سیاہ۔ پھر آسمان سے ندا آئی، اس میں سے ایک کو منتخب کر لو۔ کیل نے سیاہ بادل کو پسند کر لیا کیونکہ وہ خوب
بارش برسانے والا تھا۔ پھر ندا آئی کہ تو نے ہلاک اور تباہی کو پسند کر لیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادلوں کو قوم عاد کی جانب بھیج دیا۔ اسے دیکھ کر پوری قوم خوشی کے شادیاں بجانے لگی۔ ارشاد باری تعالیٰ کی جب انہوں اس عذاب کو دیکھا تو جو بادل کی صورت میں ان پر میدانوں کی طرف آ رہا تھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔ یہ ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے۔ گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب 7 رات اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ اس آندھی نے کسی جاندار کو زندہ نہیں چھوڑا۔ گاڑوں، پہاڑوں، گھروں اور محلوں اور قلعوں کے اندر سب کو پناہ کر ڈالا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آندھی جس کے ذریعے قوم عاد ہلاک ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر صرف انگوٹھی جتنی جگہ کی مثل ہوا کھلی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک آندھی سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اب بارش ہوگی، لیکن آپ کے چہرے مبارک پر تشویش کے آثار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اس بات کا کیا ضمانت ہے کہ بادل میں عذاب نہیں ہوگا؟ جب قوم عاد ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دی گئی تھی، اس نے بھی بادل کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بادل جو ہم پر بارش برسائے گا۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں قومیں کی تباہی کے واقعات فرمائے ہیں۔ ان کا یہ اصل مقصد یہی ہے کہ امت مسلمہ ان سے سبق حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو طاقت اور قوت اور مال اور دولت اور شان اور شوکت سمیت دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی، لیکن جب اس نے نافرمانی کی اور اپنے نبی کی بات ماننے سے بار بار انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے نیست و نابود کر دیا۔ ہم سب کو بھی انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنے روزمرہ کی معاملات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم جان بوجھ کر انجانے میں اللہ اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے، قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔